اگیاری وہ جگہ جہاں مستقل آگ روشن رکھی جاتی ہے اور اس کو کسی حال میں بجھنے نہیں دیا جاتا تھا کو کہا جاتا ہے۔ پارسی مذہب میں آگ کو خدا مانا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے روم و فارس میں بہت بڑے بڑے آتش کدے ہوا کرتے تھے جن میں آگ کا الاؤ ہر وقت دہکتا رہتا تھا اور لوگ اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ یہ بہت پرانا مذہب ہے۔ ایران میں بھی ایک بہت بڑا آتش کدہ ہوا کرتا تھا، پھر اللہ کے نبیوں کی تبلیغ اور کوششوں سے لوگ سیدھی راہ پر آتے گئے۔ یہ کیسا خدا تھا جو بجھ گیا؟ آج پارسی مذہب کے اکثر آتش کدے یہی سبق آموز منظر پیش کرتے ہیں۔ مذہب اور خدا وہ ہوتا ہے جو انسان کی حفاظت کرے، نہ کہ انسان ان کی حفاظت اور بقا کی کوشش کرے۔ اصل معبود وہی ہے جس کو اپنی بقا کے لیے انسانوں کی احتیاج نہیں۔ کراچی کے مرکزی علاقے صدر میں بھی پارسیوں کا ایک آتش کدہ موجود ہے جو کافی قدیم ہے کہ پارسی کراچی کے وہ باسی ہیں جو انگریزوں اور ہندوں سے بھی پہلے کراچی میں آباد ہونا شروع ہوئے تھے۔ 9ویں صدی میں ایران پر مسلمان قابض ہوئے تو ان کے اجداد ہجرت کر کے جنوبی ایشیا پہنچے اور ایران کی نسبت سے پارسی کہلائے۔ کراچی میں BVS بوائز اسکول اور ماما پارسی گرل اسکول بھی پارسیوں کے قائم کردہ ہیں، جن کے پائے کا کوئی دوسرا اسکول آپ کو نہیں ملے گا۔ کراچی میں پرشین بیکریاں بھی قائم تھی جو اب کم ہوتے ہوتے شاید چند ہی رہ گئی ہے۔ دی کراچی روز سٹرین کیلنڈر کے مصنف مرحوم جہانگیر فرمروز پھنتکی کے مطابق پارسی لوگ موجودہ کراچی کے بانی ہیں۔ 1800 کی دہائی کے وسط میں کم و بیش ہندوستانی بغاوت کے وقت جب ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے در پہ تھے، تب پارسیوں نے خاموشی کے ساتھ اپنی دکانیں کھولنی شروع کی۔ 1830 سے لے کر اب تک کے پارسی ٹھیکیداروں، ڈاکٹروں، واچ میکرز، تاجروں، موم بتی بنانے والوں، گھڑ سواروں، ٹیکس وصول کرنے والوں اور حتیٰ کہ نیلامیاں کرنے والوں کے ریکارڈز انگنت ہے۔ 1920 سے 30 کے درمیان کراچی کے پارسیوں نے موجودہ جناح روڈ اور نشتر روڈ کے درمیان ایک بڑے علاقے پر کشادہ گلیوں کے کنارے 1000 گز کے 58 گھر اور درمیان میں باغ، لائبریری اور عبادت گاہ قائم کر کے پارسی کالونی بسائی تھی۔ رستم جی کے دادا کہتے تھے کہ ان کا بچپن کالونی کے پارک میں جھولا جھولتے اور ٹینس کورٹ میں میچز دیکھتے گزرا۔ بیدوار لائبریری کتابوں سے بھری رہتی تھی اور وہاں ٹیبل ٹینس کے مقابلے بھی ہوتے تھے۔ پن چکی سے نکلتے کنویں کے میٹھے پانی کا تو اب نام و نشان بھی باقی نہیں۔ تقسیم کے بعد جناح صاحب کے استقبال میں شاندار جلسہ ہوا تو پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی تھی۔ کراچی کی تاریخ جب بھی کوئی غیر جانبدار اور دیانتدار تاریخ دان لکھے گا تو وہ اس شہر کی آبادی، اس کے رفاہی اور فلاحی اداروں کے قیام اور ان کے فروغ میں پارسی اقلیت کے نمایاں کردار کو اجاگر کرے گا۔ تجارت کے معاملے میں پارسی کمیونٹی نے دیانتداری کے جو اعلیٰ معیار قائم کیے وہ سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ کراچی میں آباد پارسی ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں، لیکن جدید کراچی کی تشکیل اور سماج سدھار پر دل کھول کر خرچ کیا ہے انہوں نے۔ شہر کے پہلے میئر جمشید نصروان جی مہتا نے، جو پارسی تھے، بوائے اسکاؤٹ کو منظم کیا، متعدد ادارے اور اسکول قائم کیے۔ DG کالج، NED یونیورسٹی، ڈاؤ میڈیکل کالج، لیڈی ڈفرن ہسپتال، اسپینسر آئی ہسپتال، ماما پارسی اور BVS پارسی اسکول پارسیوں کی دل کھول مالی امداد کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ اس وقت کراچی کی صاف ستھری اور دیوار بند پارسی کالونی میں رہائش پذیر 83 برس کی عمر رسیدہ شیرین لکڑاوالا بڑی ہی جواندلی کے ساتھ بتاتی ہے کہ جب ہم دکانوں پر خریداری کرنے جاتے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ کافی ترجیحی برتاؤ برتا جاتا ہے۔ پارسی اپنی ایمانداری اور سخت محنت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ وہ بالکل بھی غلط نہیں کہ پارسی یا جنہیں روایتی اصطلاحات میں زرتشت پکارا جاتا ہے، پاکستان میں دیگر غیر مسلم برادریوں کے مقابلے میں زیادہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ 1825 میں پارسیوں کی آمد کے بعد یہ وقت ضائع کیے بغیر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے کام میں لگ گئے۔ شیرین کے باتوں سے لگا کہ جیسے انہیں ہندوستان سے پاکستان مجبوراً منتقل ہونا پڑا تھا، کیونکہ تقسیم ہند کے دوران ان کے شوہر حبیب بینک میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ
کہ جب بینک نے انشورنس کا کام شروع کیا تب بینک والوں نے میرے شوہر کو کراچی آنے کو کہا۔ ہم پارسی کالونی کے بارے میں جانتے تھے، ہم نے بریٹو روڈ کا بھی سن رکھا تھا اور ہم وہی آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ بمبئی کے مضافاتی علاقے سانتا کرز سے تعلق رکھنے والی شیرین کو کچھ پتہ نہ تھا کہ کراچی کیسا شہر ہوگا۔ وہ پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ مجھے یہاں کسی قسم کے امتیازی سلوک کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں پوری آزادی کے ساتھ بوہری بازار اور ایسے دیگر علاقوں میں گھوما پھرا کرتی تھی۔ ہم جم خانہ، کراچی کلب، بوٹ کلب، سندھ کلب جایا کرتے تھے۔ ہمارے کئی دوست ہوا کرتے تھے۔ جب ہم ہندوستان چھوڑ کر جا رہے تھے تب لوگوں نے بڑا ڈرایا۔ وہ کہتے کہ دیکھو وہاں سارے مسلمان ہیں، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا بتایا گیا۔ لیکن جب ہم یہاں آئے تو ہمیں ایسی کسی بات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پارسیوں نے خالی ہاتھوں سے پاکستان کا اقتصادی انفراسٹرکچر کھڑا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ شیریٹن اور پرل کانٹیننٹل جیسے بڑے ہوٹلز کے بننے سے کافی عرصے پہلے وہ ڈینشا آواری ہی تھے جنہوں نے کراچی کے پہلے لگژری ہوٹل بیچ لگژری کی بنیاد ڈالی۔ آج کراچی میں پارٹی کرنے کی عوامی جگہ کا تو بس تصور ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن 1950 کی دہائی میں بیچ لگژری کا 007 کراچی میں نائٹ لائف کا ایک اہم حصہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح دیگر پارسیوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، جن میں کواسجی گروپ بھی شامل ہے۔ انہوں نے شپنگ اور بندرگاہ پر سامان لادنے اور اتارنے کے کام کا کاروبار شروع کیا، جو کہ اب پاکستان کا سب سے پرانا شپنگ فرم بن چکا ہے اور اب تک فعال ہے۔ پہاڑی چاڑیوں والے سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکر کی سینٹ سیویئر چرچ والی چاڑی اترتے ہی ایک قدیمی عمارت نمودار ہوتی ہے، جس کو شہر کی بلڈر مافیا کے علاوہ ہر ایک شہری نے بلا دیا ہے۔ یہ قدیمی عمارت پارسیوں کی عبادت گاہ اور دھرم شالہ ہوا کرتی تھی، مگر اب سکر اور اندرون سندھ میں کوئی ایک پارسی بھی نہیں جو سکر کے اس اداس مندر کی انگاری میں آگ جلا سکے۔ سکر میں پارسیوں کا ٹیمپل کئی سالوں سے ویران پڑا ہے۔ عمارت کے ماتھے پر ٹیمپل کی تعمیر کا سال 1923 اور ماما پارسی لکھا ہوا ہے۔ خورشید ادیش مارکر کے مطابق پارسی کمیونٹی کے تاجر زمانہ قدیم سے سکر اور دوسرے شہروں میں آباد تھے، مگر 50 کی دہائی کے بعد وہ نقل مکانی کر کے بیرون ملک چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ سکر کے مطابق پارسیوں کی اولاد اب کینیڈا، سوئٹزرلینڈ اور کئی دیگر ممالک میں مقیم ہے۔ سکر کی ماما پارسی عمارت شہر کے قلب میں واقع پرانی گوشت مارکیٹ کے قریب وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی چار دیواری کے اندر ایک ٹیمپل ہے جسے مقامی لوگ انگاری کہتے ہیں۔ اس پر کئی سالوں سے تالا لگا ہوا ہے۔ عمارت کے موجودہ رہائشی خورشید بتاتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو ٹیمپل کے اندر آگ جلا کر عبادت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ پارسی سال میں 2 یا 1 مرتبہ چند گھنٹوں کے لیے آتے ضرور ہیں، مگر ہمیں ٹیمپل کے اندر جانے کی اجازت نہیں۔ پارسیوں کے مندر کی 4 دیواری کے اندر ایک اور عمارت دھرم شالہ کی ہے، جس کی دیواروں پر خان بہادر مارکر پارسی دھرم شالہ لکھا ہوا ہے۔ عمارت کے حالیہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ان کے بڑے بزرگوں نے ان کو بتایا تھا کہ خان بہادر مارکر پارسی کی بیوہ یہ دھرم شالہ چلاتی تھی۔ کوئٹہ میں مقیم سائرس پارسی سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کبھی سکر نہیں گئے، البتہ ان کی کمیونٹی کے دوسرے افراد کا آنا جانا رہتا ہے۔ سندھ کے مقبول شاعر اور سکر کی قدیم عمارتوں کو فوٹوز میں محفوظ رکھنے کے شائق ایاز گل نے بتایا کہ پارسی سکر کے ماضی قریب کا حصہ رہے ہیں اور ان کے یادگار اور قدیمی عمارتوں کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گو کہ پارسی کمیونٹی اب سکر میں رہائش پذیر نہیں، مگر ان کے ورثے کو کسی 1-2 افراد کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کو محفوظ بنایا جائے تاکہ آنے والے کل میں سکر کا شاندار ماضی زندہ رہ سکے۔ آج پارسی ثقافت پارسیوں کی گھٹتی تعداد کے ساتھ ماند پڑتی جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں چند ایسے پارسی عقائد پر جائزہ لیا جا رہا ہے جن کی پیروی میں اب کافی مشکل پیش آ رہی ہے۔ زرتشت ثقافت کے مطابق میت کو مینار خاموشہ لے جایا جاتا ہے تاکہ مرنے والوں کو جلد از جلد گدھ کھا لے۔ ان کے نزدیک میت کو دفنانے اور جلانے کی ممانعت ہے کیونکہ زمین، آگ اور پانی کو مقدس مانا جاتا ہے۔
اور انہیں موت اور میت میں شامل نہیں کیا جاتا، لیکن ایک عرصے سے کراچی اور بمبئی میں بے تحاشا اربنائزیشن کی وجہ سے گدوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے، جس کے باعث میت باہر ہی پڑے آہستہ آہستہ سڑنے گلنے لگتی ہے۔ سینکڑوں سال قبل مسیح کے ایران میں زرتشت نے قبائلی جنگوں کے خون خرابے میں ایک امن پرست مذہب کی بنیاد رکھی تھی۔ نیکی کے خدائے واحد اہورا مزدا کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ بالآخر نیکی بدی پر غالب ہوگی۔ خیر کی مقدس علامت آگ کا عبادت گاہ میں مسلسل جلنا پجاری کی ذمہ داری ہے۔ لباس میں پوشیدہ پاکیزگی کی علامت سفید صدری پہننا لازم ہے، جو انتقال کے بعد جنازے کے اوپر رکھ دی جاتی ہے۔ پارسی مذہب کے مطابق پانی، ہوا، سورج اور آگ اتنی پاک اشیاء اور مقدس عناصر ہے کہ ان کے تقدس کو بحال رکھنے کے لیے وہ جو بن پڑے کرتے ہیں۔ نتیجتاً پارسی مذہب کے پیروکار سمجھتے ہیں کہ مردوں کو دفنانے یا جلانے سے یہ عناصر ناپاک ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے مردوں کو دفنانے یا جلانے کی بجائے اونچے مینار یا پہاڑوں پر گدوں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ اس خاص عمارت کو دخمہ یا مینار خاموشی کہا جاتا ہے۔ دخمہ کی عمارت گول ہوتی ہے۔ دخمہ کی چھت درمیان سے اونچی اور چھت پر 3 دائرے بنے ہوتے ہیں۔ مرد کی نعش بیرونی دائرے میں، عورت کی درمیانی دائرے میں اور بچوں کی نعش اندرونی دائرے میں رکھی جاتی ہے تاکہ ان پر تیز دھوپ پڑے اور گدوں کو دور سے نظر آ جائے۔ پاکستان میں بالعموم اور کراچی میں بالخصوص گدوں کی ختم ہوتی نسل نے پارسی مذہب کے پیروکاروں کو اپنی صدیوں پرانی رسم ترک کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ گو پارسی مذہب پر چلنے والے اب بھی اپنے مردوں کو گدوں کے آگے ہی ڈالنے کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ کراچی پارسی انجمن کے سربراہ بہرام ڈی آواری کہتے ہیں کہ بے شک بڑے شہروں میں گدوں کی موجودگی نہ ہونے سے پریشانی ضرور ہے، لیکن ممبئی کی طرز پر کراچی کے مینار خاموشہ میں سٹین لیس سٹیل کی شیٹیں لگائی گئی ہیں تاکہ دھوپ کی حدت سے مرنے والے کا جسم جلد از جلد ختم ہو سکے۔ ان کے بقول ممبئی میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مینار خاموشہ پر شمسی توانائی کے لیے سولر ریفلیکٹرز لگائے گئے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں پارسیوں کی تعداد 2000 کے لگ بھگ ہے، جن میں زیادہ تر کراچی میں رہائش پذیر ہے۔ بہرام ڈی آواری کے بقول مرنے کے بعد جسم کو مینار خاموشہ پر رکھا جاتا ہے، جہاں 4 گھنٹے کے اندر گدھ مردہ جسم کو کھا جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مینار خاموشہ عموماً شہر سے باہر ہوتا تھا، لیکن شہر بڑے ہونے کے بعد یہ شہر کے اندر آ چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک کتاب کی مصنفہ نے 1955 میں لکھا کہ کراچی میں گدھ ناپید ہے اور اس وقت سے اب تک مذہب کے مطابق ہی مردے کی رسومات انجام دی جا رہی ہے۔ بہرام آواری نے بتایا کہ یہ نظام یا رسم اب بھی جاری ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک تو گدوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اور دوسرے اب پارسیوں میں بھی تفریق ہو چکی ہے۔ ان میں سے کئی افراد اب دفنائے جانے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن بہرام آواری نے کہا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ان کے بقول پارسی مذہب بھی مذہب اسلام کی طرح قابل عمل ہے اور اس میں لچک ہے۔ جس طرح اسلام میں پانی سے وضو ضروری ہے، لیکن پانی دستیاب نہ ہونے پر بغیر پانی کے بھی وضو کیا جا سکتا ہے، جسے تیمم کہتے ہیں۔ ان کے بقول جو افراد اس کے حق میں ہے کہ انہیں دفنا دیا جائے، انہیں دفن کیا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے پشاور، لاہور اور اسلام آباد میں پارسیوں کی قبرستان موجود ہے۔ بہرام ڈی آواری کے بقول پارسی برادری نے گدوں کی افزائش نسل کے لیے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ ابھی بھی کراچی میں مرنے کے بعد جسم کو مینار خاموشہ پر رکھا جاتا ہے اور وہ کسی بھی تعفن کے بغیر ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مینار خاموشہ کے اطراف میں رہائش پذیر افراد نے کبھی بھی کسی قسم کی شکایت نہیں کی۔ پارسی برادری نے تو گدوں کی افزائش نسل کے بارے میں کوشش نہیں کی، لیکن عالمی جنگلی حیات کا ادارہ یعنی WWF پاکستان میں اس سلسلے میں کام کر رہا ہے۔ لاہور میں واقع اس ادارے کے دفتر میں کام کرنے والی ایک افسر عظمیٰ سعید نے فون پر بتایا کہ پاکستان میں 8 مختلف قسم کے گدھ پائے جاتے ہیں، جن میں سے 3 اقسام کے گدوں کی تعداد خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے اور یہ پنجاب اور سندھ کے چند علاقوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔
گدوں کی تعداد میں کمی کی ایک بڑی وجہ بیان کرتے ہوئے عظمی سعید کا کہنا ہے کہ جانوروں کو درد رفع کرنے کے لیے ڈکلوفینک سوڈیم نامی دوا دی جاتی ہے، تاہم ان جانوروں کے مرنے کے بعد دوا کا اثر ان کے جسم میں رہتا ہے، اور جب گدھ انہیں کھاتے ہیں تو وہ دوا گدوں پر بھی اثر کرتی ہے، جس سے ان کے گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں جن میں مردہ جانوروں کی کمی بھی شامل ہے جو گدوں کی خوراک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈکلوفینک سوڈیم پر حکومت نے سن 2006 میں پابندی لگا دی تھی، لیکن وہ اب بھی دستیاب ہے اور استعمال کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ اس دوا کو استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے کیونکہ یہ گدوں کی نسل کے خاتمے اور نتیجتاً ماحولیاتی عدم توازن کا سبب بن رہی ہے۔ ان کے بقول WWF امریکہ اور ماحولیاتی ایجنسی ابوظہبی کی مالی معاونت سے WWF پاکستان نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کے تحت اب تک 11 گدوں کو محفوظ کر لیا گیا ہے، جبکہ 9 کو مزید پکڑا جائے گا اور ان کی افزائش نسل کی جائے گی۔ اس وقت سفید پشت والے گدوں کی افزائش کی جا رہی ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ پائے جاتے تھے اور اب خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں۔ پارسیوں پر اب زور ڈالا جا رہا ہے کہ وہ تدفین کے دیگر طریقوں کو اختیار کرے۔ انہیں اب سہل طریقوں اور ثقافت و رسومات کے تحفظ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ پارسیوں کی بیرون ملک منتقلی اور ان کی تعداد میں کمی کی وجہ سے کچھ ہی عرصے میں پاکستان میں کراچی بنانے والوں کی یا دہانی کروانے والوں کی تعداد انگلی پر گننے جتنی رہ جائے گی۔ اس وقت دنیا میں مجموعی طور پر تقریباً 1,37,000 پارسی موجود ہے، جن میں سے 69,000 انڈیا میں، 1,800 پاکستان میں، 10,000 افغانستان میں، 20,000 ایران میں اور 11,000 امریکہ میں اور باقی کچھ دوسرے ممالک میں ہے۔ آپ نے اکثر پارسیوں کے نام اس طرح دیکھے ہوں گے: نوشیروان باٹلی والا، مہروز مستری، شمروز دارو والا وغیرہ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ پارسی 9ویں صدی میں ایران سے فرار ہو کر بھارتی ریاست گجرات پہنچے۔ ان میں سے کچھ نے گجراتی نام جیسے کہ پٹیل یا گاندھی وغیرہ اپنا لیے۔ اس سے پہلے اکثر پارسی اپنے نام کے ساتھ والد کا نام لگاتے تھے، مثلاً بومان جی کاوس۔ جی کا مطلب ہوا کہ اس شخص کا نام بومان جی اور اس کے والد کا نام کاوس جی ہے۔ پاکستان کے مشہور پارسی صحافی اور بزنس مین اردشیر کاوس جی کا نام بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ انگریزوں کی آمد کے بعد پارسیوں نے انگریزی طریقے کے نام رکھنا شروع کر دیے۔ اکثر پارسی اپنے خاندانی پیشوں سے وابستہ تھے جو ان کی شناخت تھے، تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنا ہنر یا کاروبار یا پیشہ لگانا شروع کر دیا۔ اسی طرح فرخ انجینئر، نادیہ مستری، بائی ویر جی سوپاری والا، سائرس مستری، باٹلی والا وغیرہ وجود میں آئے۔ کچھ لوگوں نے اپنے شہروں کے نام ساتھ لگانے شروع کر دیے جیسے کہ رنگون والا، پونا والا وغیرہ۔